صداقت عدالت سخاوت طلب ہے، صداقت عدالت سخاوت طلب ہے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، صداقت عدالت سخاوت طلب ہے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، کہ ولایت کی سلطان ولایت کی سلطانیہ چاہتے ہو، ولایت کی سلطانیہ چاہتے ہو، تو شیر خدا کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی۔ بالخصوص شعر پر توجہ و تعریف، ایک مرتبہ اس سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پہلے کہہ دیں، یا رسول اللہ، کہ اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، تو سرے گرمی حشر سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، سرے گرمی حشر تم کیا کرو گے، جو ٹھنڈے ہوا کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی
پیش کرنے سے پہلے کچھ امین حرف و صدا بھی یہی کہیں ہوگا، امین حرف و صدا بھی یہی کہیں ہوگا، اور شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا، اور یہ عاشقان رسول خدا کی محفل ہے، مجھے یقین ہے کہ خدا بھی یہی کہیں ہوگا۔ اور کچھ اور چند شعر میں فرمائیں کہ کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، اور کچھ دن سے میرے فکر کی اونچائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میرے فکر کی اونچائی بڑھ گئی، اور نالین دیکھے ہیں جب سے آپ کے خواب میں، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ درود پاک کریں۔ نعت پاک سے چند اشعار میں فرمائیں۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، ہم مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، در نبی پر اور بلال تجھ پر نثار جاؤں، بلال تجھ پر نثار جاؤں، کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب
नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा, नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा, दर नबी पर मुझी को देखो वो बेतलब ही, मुझी को देखो वो बेतलब ही, नवाजते जा रहे हैं पैगाम। नाम कोई मेरा अमल है ऐसा, न कोई मेरा है काम ऐसा, न कोई मेरा अमल है ऐसा, न कोई मेरा है काम ऐसा, दर नबी पर। और मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान, मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान, है जिनका कुल के अजीम कुरान। मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान, है जिनका कुल के अजीम कुरान। है रोशनी जिसकी दो जहां में, कहीं है माहे तमाम ऐसा, है रोशनी जिसकी दो जहां में, कहीं है माहे तमाम ऐसा, दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े नाम ऐसा। किस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। मैं सजाता जिक्र सरकार की हैं बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें क़ुव्वतें। जिक्र सरकार की हैं बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें क़ुव्वतें। मैं
गुनहगार था, मैं गुनहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। लम्हा लम्हा है सब पर नबी के आता, और मांगोगे मौला से क्या। लम्हा लम्हा है सब पर नबी के आता, दोस्तों और मांगोगे मौला से क्या। क्या ये कम है
باتیں تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا یہاں جمع ہو کر اپنا اور اپنے پیارے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اس مختصر سے وقت کی محفل میں آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل پاک آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نسب سے سلسلہ و سلسلہ چلتے ہوئے مولا علی سرکار سے رسول شریف کی بارگاہ تک جو پہنچتا ہے تو اسی مقدس بارگاہ کے سجادہ اور ابھی سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا کہ ولایت کی سلطنتیں اگر چاہیے تو مولا علی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، انہیں کی پیاری اولاد حضور حسان ملت ہمارے اور آپ کے درمیان میں جلوہ بار ہیں۔ یہ حضرت کا احسان ہے اور نوازش ہے کہ آپ کے لیے ہمارے لیے وقت دیا اور آپ کی دعوت کو صاحب خانہ کی دعوت کو قبول فرما کر تشریف لائے۔ رفیقان گرامی، ہندوستان کی سرزمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ افراد، کچھ خانقاہیں اور کچھ گھرانے ایسے موجود ہیں کہ جن کی سید ہونے میں جن کے آل رسول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، مستند، ہاں، جو سلسلہ بسلسلہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جن کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، سند کے ساتھ
ان میں سے ایک مقدس ذات ہمارے درمیان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی زیارت کا شرف بھی رکھا اور خدمت کرنے کا شوق اور جذبہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا. رفیقان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ ہماری اور آپ کی اور ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار نے اس کو نازل فرمایا. تو قرآن کا جو مخاطب ہے وہ ہر مخلوق میں، بندوں میں، جنات میں اور انسانوں میں، ہر بندے اس کا جو خطاب ہے. اور جب اس کی دعوت کو ہم قبول کر لیں، یعنی داخل اسلام ہو جائیں، تو اب جتنے بھی شریعت کے لوازمات ہیں، فرائض و واجبات ہیں، احکامات ہیں، وہ خود بخود اس بندے پر جاری ہو جائیں. جس طریقے سے آپ ملک ہندوستان کے رہنے والے اور پھر کسی ملک کا اگر دورہ آپ کرنا چاہیں، کسی دوسرے ملک جانا چاہیں، تو جیسے ہی اس ملک کی حدود میں آپ داخل ہوں گے تو وہاں کے جتنے بھی قانون ہیں وہ سب کے سب خود بخود آپ پر نافذ ہو جائیں گے، آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو. پتا ہو یا نہ پتا ہو، مکمل طریقے سے اس ملک کا ہر چھوٹا بڑا قانون اس بندے پر لاگو ہو جاتا ہے اور جاری ہو جاتا ہے. اب وہ اس کا پابند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد ہم اور آپ سے بھی فرمایا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں عقل عطا فرمائی پھر بھی غور نہیں کرتے. کہتے ہو کہ دین کا یہ مسئلہ مشکل ہے، کہتے ہو کہ دین کے اس مسئلے پر عمل کرنا مشکل ہے، اس کو ذرا آسان کر دیا جائے. اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. جب انسان مومن ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا، تو اب جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا اطلاق بندے پر ہو جاتا ہے. اس کو مسائل معلوم ہو یا نہ ہو، فرض کے بارے میں پتا ہو یا نہ ہو، سنت کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ اس کو کرنے کا اور جس سے منع فرمایا اس سے رکنے کا پابند ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور بھی ذمہ داریاں عائد فرمائی. جب ہم دنیا میں آئے تو اس وقت ہم کسی کی اولاد ہیں. تو جب ہم کسی کی اولاد ہیں تو اللہ پاک ہم سے خطاب فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب ہم کسی کی اولاد ہیں تو یہ کہا جائے کہ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، یہاں تک کہ اگر کوئی بات ان کو ناگوار گزرے بھی والدین کی تو اف تک بھی نہ کرے اس پر. اور آج ہماری کیفیت و حالت کیا ہے کہ آج اف کرنا یہ تو کسی معنی میں لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں، اس کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ اونچی آواز میں بات کرنا، والدین سے چلا کر بات کرنا، والدین کی باتوں کو جھڑکنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہاں تک کہ اونچی آواز کے ساتھ گالی گلوچ اور ان کو تو یا نام لے کر پکارنا یا پھر ان کو مارنا پیٹنا مسلمانوں میں ایک عام سی بات ہو کر رہ گئی. جبکہ اللہ پاک نے تو یہ فرمایا ہم سے قرآن کریم میں کہ لوگوں مارنا تو دور، ان کو اونچی آواز میں بولنا تو دور، گالی گلوچ کرنا، ان کا نام لے کر یا تو کہہ کے خطاب کرنا تو دور، اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو جس طریقے سے کوئی بات ناگوار ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں اس کی کوئی بات، یہ بھی یا اف بھی تمہیں کہنے کی اجازت نہیں. رفیقان گرامی ذرا وہ فکر کر کے کہاں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں والدین کی بات پر. اگر کوئی بات ناگوار گزرے
اور کہاں ان کو گالی گلوچ کرنا، کہاں مارنا، کہاں ان کو پیٹنا، اور کہاں گھر سے نکال دینا، بے گھر کر دینا، بے سہارا کر دینا، یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ کہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، جب تم کسی کی اولاد ہو اور تم میں تمہارے والدین موجود ہیں تو اس انداز سے پیش آؤ، اور پھر جب تم صاحب اولاد ہو جاؤ، جب تم بیوی والے ہو جاؤ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ تم والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو، اور پھر جب ہم خود صاحب اولاد ہو جائیں، جب ہم خود بیوی والے ہو جائیں، تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی آل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو۔ اب ہر انسان کا گھر والا اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بھائی بہن ہے، اس کا کنبہ جو ان کے ماتحت ہے۔ ہم جس کے ماتحت آتے ہیں ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماتحت جو آتے ہیں ہماری بیوی، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، تو ہر ایک بندے پر یہ لازم کر دیا گیا کہ جو جس کے ماتحت ہے اس پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی آگ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے بچائیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کو کرنے کا اللہ اس کا رسول حکم دے وہ تم اپنی آل کو بھی تلقین کرو کہ وہ کام کریں، اپنے ماتحت کو کہو کہ وہی کام کریں جس کو کرنے کا اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو یہ تبلیغ کرو کہ جس کام کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تمہیں وہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے بچاتے رہو، پروردگار عالم کو اس کے محبوب کی فرما برداری میں لگاتے رہو، اور جس کو منع کیا اس سے بچاتے رہو۔ یہی جہنم سے بچانے کا مقصد ہے۔ جب تم اپنی آل کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو جب دین کی تبلیغ کرو گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دو گے، اور نافرمانی خدا، نافرمانی رسول سے اس کو بچاتے رہو گے، تو اس کا مطلب قرآن کریم یہ واضح فرماتا ہے کہ اگر تم اس دنیا سے، اس حال میں دنیا سے کوچ کیے کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین کی تبلیغ کی ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کیا ہے، نمازوں کی تلقین کی ہے، روزوں کی تلقین کی ہے، حج و زکات و صدقات کی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو تلقین کی ہے، دین سکھایا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو تم نے عقائد اہل سنت سکھائے ہیں، جو قرآن کے عقائد ہیں وہ بتائے ہیں، جو معمولات اہل سنت ہے وہ سکھائے ہیں، بد مذہبوں کی پہچان آپ نے بتائی ہے، بد دینوں کی پہچان کرا دی ہے، دشمن خدا، دشمن رسول کا تعارف تم نے اپنی اولاد کو کرا دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، اور جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا لے، اپنے حالوں کو بچا لے، کسی کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ گرامی، یہ محفل پاک بھی آج اسی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے صاحبزادی عطا فرمائی۔ یہ اولاد یہ بڑی پیاری نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ جب نہ ہو تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہو جائے، نہ ہو تو خواہش کرتے ہیں، تمنا مچلتی ہے دل میں، اور ہر انسان کا، وہ کتنا ہی بڑا کاروباری ہو، وہ کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو، مال و دولت والا ہو، عزت و شہرت والا ہو، اگر یہ اولاد کا سکھ اس کے پاس نہ ہو تو ہر خوشی، ہر دولت، ہر چیز بے سکون ہوتی ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی اولاد اللہ پاک اس کو اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کر دے، اور پھر اگر وہ اس اولاد کی اچھی پرورش نہ کرے، دین اسلام نہ سکھائے، اس کو عقائد نہ سکھائے، اس کو معمولات اہل سنت دین کی نہ سکھائے، اگر اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، شہداء کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت اگر نہ سکھائے، دنیا سکھا دی اور دین نہ سکھایا، جب وہ نافرمان ہوتی ہے تو کبھی کبھی چپ کے روتے ہوئے ماں باپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لوگوں سے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا اس اولاد سے تو نہ اولاد دیتا تو اچھا تھا، نافرمان اولاد جب نکل گئی تو اب دعائیں کرتا ہے کہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، اے
ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھا تھا. ارے پیارے یہ دعا کرنے کی نوبت کب آئی اور کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ نے اولاد کی پرورش اچھی نہیں کی ہے, اللہ کی پہچان نہیں کرائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت میں پیدا کیے اس پیارے محبوب کی محبت دل میں لائی. اگر ہم اولاد کی اچھی پرورش کرتے, دین سکھاتے, اللہ اس کے رسول کا پیغام اس کے دل میں اتار دیتے اور بتاتے کہ ہم کس پیارے محبوب کی امت میں ہیں, اور اگر بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے, بحیثیت مومن کی امت میں ہماری ذمہ داری, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, ہمیں کتنا دین سیکھنا چاہیے, اگر وہ سکھا دیا ہوتا تو کبھی وہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولتی ہوئی اولاد نظر نہ آتی. اس لیے کہ قرآن پڑھا تھا, قرآن پڑھاتے اور قرآن میں پڑھتے تو کیوں ولا تنہرہما, نہ اف کرنا ہے نہ جھڑکنا ہے, ان کے ساتھ احسان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. پھر قرآن یہ بھی اس کو بتا دیتا کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے اور تیرے ہی ماں باپ تیرے لیے دوزخ. اگر تو فرما برداری کرے گا تو یہی جنت کا ذریعہ ہے, اور اگر تو نافرمانی کرے گا تو یہی دوزخ کے گڈھوں میں سے گڈھا بن جائے گا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا کیا حق ہے ہم پر, کیا حق ہے ہمارے اوپر, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری دوزخ بھی ہے. اللہ اکبر. جنت یہ نہیں کہ آپ جنت دنیا میں خدمت کر کے, دنیا والوں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں گے, نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ ماں باپ کی خدمت نہ ہو. سب سے پہلے والدین کی خدمت ہے, اس کے بعد کسی کی خدمت ہے. سب سے پہلے والدین کی فرما برداری ہے, اس کے بعد کسی کی فرما برداری ہے. اور یہ سب سے پہلے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول سے بھی پہلی ہو گئی. سب سے پہلا حق ہم پر جو ہے بحیثیت بندہ ہونے کے وہ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے اور جس کی فرما برداری ہم پر فرض ہے وہ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جس پیارے محبوب کی امت میں پروردگار نے ہمیں پیدا کی. اور ان دو کے بعد پھر ہمارے والدین کا سب سے بڑا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے والدین کا. اس لیے کہ حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگرچہ وہ بات ناگوار ہو کہ ہاں ناگوار ہو تب بھی فرما برداری کرو, وہ تم پر ظلم کرے تب بھی ان کی فرما برداری کرو, اگر تمہارا پورا حق بھی نہ دے پائے وہ بتقاضے بشریت تب بھی تم ان کی فرما برداری کرو. ہاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر کسی کو وہ کرے, اللہ کا شریک کسی کو کرنے کے لیے کہے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے کہے تو پھر ان کی بات نہ سننا, پھر ان کی بات نہ ماننا. آج تو ماں باپ کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کون سکھاتا ہے ہم میں سے. آج تو یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرو نماز بعد میں پڑھ لینا, پہلے دکان پہ جاؤ نماز بعد میں پڑھنا, اکٹھی کر کے پڑھ لینا سب شام کو جا کر. آج تو یہ کہتے ہیں پہلے کما لے توبہ کر لی جائے گی, بعد میں پھر جب بڑا ایک عمر آئے گی تو پھر اس کے بعد اپنا جب ٹرانس ہو جائے گا, مکان بنگلہ بن جائے, دکان بن جائے, کاروبار ہو جائے, اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد میں پھر صحیح طریقے سے کر لیں گے. میرے پیارے عزیزوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ جو چند سالوں کے بعد کمانے کے بعد جو توبہ کر رہے ہیں اور کاروبار بڑھا رہے ہیں, آخر وہ پیسہ وہی تو ہے جو ہم غلط طریقے سے کما رہے ہیں, رب اور کے رسول کی نافرمانی کر کے کما رہے ہیں. میرے پیارے عزیزوں ہم اولاد غور و فکر کریں اس بات پر کہ پروردگار عالم کا قرآن ہمیں کیا پیغام دے. آج ہم نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں, آج ہم پریشان حال دنیا میں بھی پریشان ہیں, دنیا کے معاملات میں پریشان ہیں. آج کفار و مشرکین ہر طرف سے جو ہے ہم پر حملے کر رہے ہیں, ہماری عزت و ناموس اور ہماری آبروؤں تک کی حفاظت آج نہیں ہو پا رہی. ہمارے کاروبار دشمنوں کے نرغے میں ہے, ہمارے دکان و مکانات پر آج کفار و مشرکین نظر جمائے بیٹھے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کفار و مشرکین سے تو ڈرنے لگے ہیں, آج اپنے محلے کے لوگوں سے تو ڈرنے لگے ہیں, لیکن اللہ کا خوف نہیں کرتے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں کرتے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ برابر بھی ہم خیال نہیں کرتے. اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دل میں خیال آ جائے اور ذرا سی شرم و حیا کر لیں اس بات پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کے تمام اعمال مجھ پر روزانہ پیش کیے جاتے ہیں کہ میرا کون امتی کیا کر رہا ہے. ذرا غور کرو, اللہ تو جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, اس کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں, آدمی وراثت سے دور ہے. اللہ کی عطا سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں, لیکن ایک نظام قدرت ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کے لوگ
پر تعینات فرما دیے. ایک صرف 2 فرشتے کرام کاتبین ہمارے پاس ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. اچھا کیا یہ فرشتے کبھی جدا ہوتے ہیں ہم سے؟ ہم نیکی کریں تب بھی لکھ رہا ہے, نیکی کا فرشتہ لکھتا ہے. ہم کوئی برائی کریں, کوئی گناہ کریں تو گناہ لکھنے والا جو رجسٹر ہے جس پہ, وہ بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے وہ لکھ رہا ہے. اور کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری ان سے مس ہو جائے, ان سے چھوٹ جائے. وہ لکھ رہے ہیں. ہم بھول سکتے ہیں کہ ہم نے کل کیا کیا تھا, لیکن وہ فرشتے نہیں بھول سکتے, اس لیے کہ بھولنے سے پاک ہے, وہ غلطی کرنے سے پاک ہے, وہ معصوم ہے. اللہ. لیکن آج ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ پیر صاحب نہ دیکھ لیں, فلاں مولانا صاحب نہ دیکھ لیں, امام صاحب نہ دیکھ لیں. لیکن کبھی ہم اللہ کی بارگاہ سے, اللہ کی ذات سے شرم و حیا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم شرم و حیا نہیں کرتے. ہم صبح سے شام تک جو کچھ کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی میرا امتی نیک عمل کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری اور میری سنت پر عمل کرتا ہے, تو میں خوش ہوتا ہوں اور اس کے لیے دعائیں خیر فرماتا ہوں. اور جب کوئی امتی کے نام اعمال ایسے پہنچتے ہیں, ایسے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو اس نے, رمضان کا ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو اس نے, تو ذرا غور و فکر کرو کہ ایک طرف وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, نماز اس کے پاس نہیں, روزہ اس کے پاس نہیں, حج زکات اس کے پاس نہیں, کوئی سنت اس کے پاس نہیں, اور وہ نام اعمال صبح سے شام تک کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رنجیدہ ہو کہ میرے اس امتی نے اللہ کی فرما برداری نہ کی, کہ اب نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, اس لیے افسردہ ہے, اس لیے رنجیدہ ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرا امتی اور جہنم میں اور عذاب الہی میں گرفتار ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرما دیا گیا کہ حریص علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, لقد جاءکم رسول من انفسکم. پڑھتے ہیں 5 آیت میں پڑھتے ہیں, قرآن شریف میں پڑھتے ہیں اس آیت کو, کہ وہ اتنے حریص ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اپنی امت کے نیک اعمال کے لیے کہ اللہ اکبر, کہ جس کا کوئی جواب نہیں. میرے پیارے عزیز, تو ہم اور آپ غور و فکر کریں. اسی طریقے سے اللہ پاک جب ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے, وہ مال گھر بار کی شکل میں ہو یا اولاد کی شکل میں ہو, تو ہم وہ کام کرتے ہیں خوشیاں منانے کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس کو راضی کرنے والے کام ہوتے ہیں. شادی موقع پر شادی کا موقع ہوا, سب جانے والا بول تاشی بازی, ناچ گانے, نہ جانے کیا کیا تھوڑا سا. اب ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں. شادی کیا چیز ہوتی ہے؟ شادی کے لیے نکاح ہے, اور نکاح سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کام کون سے کر رہے ہیں اس خوشی کو, کس طریقے سے جو مطلب منا رہے, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ناچ گانے کر کے, ڈھول تاشے کر کے, ڈانس کر کے, نہ جانے کیا کیا. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں گناہ ہم کر ڈالتے ہیں. اور جب شادی ہو جاتی ہے, مہینے گھوم کے آتے ہیں, تو آپ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں, آسان ملت کی حضور ذرا کچھ دعا فرما دیجیے. بیٹے کے ماں باپ بھی پہنچ گئے, چلو بیٹا بھی پہنچ گئے, حضرت دعا فرما دے, بیٹی ذرا سا خبردار ہو گئے, ساتھ سب سے دعا فرما دیجیے حضرت, اس کو بیٹی ذرا سا سننے لگے. تو بیوی سنے گی کہاں سے, اس رشتے میں برکت آئے گی کہاں سے, کہ جس رشتے کو جوڑنے کے لیے ہزاروں گناہ کیے گئے ہیں. گناہ کی نحوست ایسی ہے, اللہ اکبر, کہ ایمان کہ جو اعمال بندہ کرتا ہے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. ذرا غور و فکر کرتے. تو اس شادی میں, اس نکاح میں, اور اس کے بعد نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے آنے والی, اس میں برکت کیسے پیدا ہوگی. کبھی غور تو کرو. برکت کے لیے تو قرآن کریم فرما دیا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں برکت ہے, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں برکت ہے. تو سنت کے نام پر ہزاروں گناہ کرنے کے بعد تو برکت نہیں آ سکتی. آج جو طلاق کی شرح جو بڑھ گئی ہے, آج نا اتفاقی کے, آج شوہر و بیوی کے درمیان جو اتنی تلخ کلامی اور یہ رشتے اتنا پاکیزہ اور مقدس رشتے میں جو دراریں آ رہی ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت سے پہلے ہم اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کی جو نحوست ہے وہ آنے والی زندگی کو پامال کر ڈالتی ہے. اسی طریقے سے جب اولاد عطا فرماتا ہے پروردگار عالم, تو اب اولاد بھی اللہ پاک نے, اور آپ بجا رہے ہیں ڈھول تاشے, آپ ناچ گانے کا اہتمام کر رہے ہیں, آپ ڈانس پارٹی کا اہتمام کر رہے ہیں, یا کوئی اور ایسا ناجائز اور حرام طریقہ اختیار کیا خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو میرے پیارے عزیزوں, شکر تو یہ تھا ہمارے اوپر, حق تو یہ تھا
کہ جس رب نے دیا ہے اس رب کے شکر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، اس رب کے نام کی محفل سجا لیتے، جس پیارے محبوب کی امت میں ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو، ہمارے نام کو اللہ پاک نے جاری رکھا اور آگے چلا دیا، ہم اس پیارے محبوب کے شکر کی محفل رکھتے، میلاد کی محفل سجاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اس آنے والی اولاد میں ہمارے اور آپ کے لیے برکتیں، والدین کے لیے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اولاد والدین کے لیے خیر اور بھلائی ثابت ہوتی ہے، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اولاد کام آتی ہے، تو ہم ناجائز طریقوں سے اولاد کی خوشی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور پھر جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر پلٹ کر ادھر ہی آتے ہیں اللہ کے کلام کی طرف کہ حضرت کچھ پڑھ دیں، کچھ دم کر دیں، کوئی تعویذ دیتے۔ بھائی تعویذ تو اپنی جگہ ہے، دم تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک جو حق آپ پر رکھا ہے اولاد کا کہ جب وہ پیدا ہو تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ باپ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کرے، یا کوئی اور مستقی ہو گھر میں بڑا ہو وہ پڑھ دے، وہ کہہ دے اذان، اور پھر اس کے بعد تحمید، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز، چھوارا، کھجور وغیرہ، کسی بھی جو پرہیزگار متقی ہو، دیندار ہو، اس کو دے، وہ چبا کے تھوڑا سا اس کو، اور وہ بچے کے تالو سے اس کو چپکا تاکہ وہ خوشبو، کوئی بھی میٹھی چیز بچے کو سب سے پہلے خوراک کسی بھی مقدس، کسی بھی پرہیزگار متقی جو دیندار نمازی ہو اس کے منہ سے چبا کے اس کو بچے کے تالو پر چپکا دی جائے، لگا دی جائے، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ ایک اس کا نام رکھیں، اور نام آج والے نہیں کہ پپو رکھ دیا، شبو رکھ لیا، کیا کیا عجیب و غریب نام چلتے ہیں اب تو مسلمانوں میں، نام سے پہچان ہی نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اب وہ جب کہتا ہے کہ اصلی نام کیا ہے تو بتاتے تو پھر وہ دعا سلام کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، مسلمان تو پہچان مشکل ہے اس وقت۔ نام ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد، تمہارے اوپر تمہاری اولادوں کا جو اولادوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو، جس کے معنی اچھے ہوں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے پکارے جاؤ۔ اور قیامت کے دن تو اپنے رجوع نہیں کہا جائے گا جب نام ہی ایسا رکھا ہوتا ہے جس کا معنی اچھا نہ ہو، جو غلط معنی رکھتا ہو، یا کفار و مشرکین کے ناموں سے مشابہت رکھتا ہو۔ تو آج ہم صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر، اللہ کے ناموں پر نام رکھنے تیار نہیں ہے۔ آج تو گوگل سے نام تلاش کرتے ہیں کہ بھئی ہاں گوگل صاحب بتائیے کون سا نام رکھ لیا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء عطا فرمائے، کیا ان کے نام یاد نہیں ہمیں؟ اسی طریقے سے کم و بیش 1,24,000 صحابہ بھی ہوئے، کیا ان کے نام نہیں ہے؟ ہزاروں صحابہ کے نام آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، کتابوں میں درج ہے، کسی عالم سے پوچھے حضرت نام بتا دیں، کوئی مبارک نہیں۔ شہداء، اولیاء اللہ، کتنے اللہ کے محبوبین ہیں کہ جن کے ناموں پر ہم رکھیں، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی بزرگ کے، کسی اللہ والے کے نام پر جب نام رکھا جاتا ہے اور نیت یہ ہو کہ اس نام کی برکت اللہ میری اولاد میں شامل فرما دے، تو پھر آپ دیکھو حضرت محدث دہلی عبدالعزیز محدث دہلی کے عالیہ رحمہ کی بارگاہ کو دیکھو، اور ایک وہ محدث مراد آبادی حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ، تو آپ کے والد ماجد کہتے ہیں جنہوں نے الجامع اشرفیہ کو بنایا، قائم کیا، حضور حافظ ملت، تو آپ کے والد فرماتے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عبدالعزیز اس لیے رکھا کہ دہلی میں اللہ عبدالعزیز ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے نام پر نام رکھا ہے تاکہ اللہ ان کی مناسبت سے میرے بیٹے کو عالم دین بنا۔ اور آج اس حافظ ملت نے لاکھوں عالم دین بنا دی، خود عالم نہیں بنا، خود اکیلا عالم نہ بنا، لاکھوں عالم بنا دیے، دنیا آج ان کے فیض سے جو ہے ان کے فیض پا رہی ہے۔ تو آج ہم کون سا نام رکھنا چاہتے ہیں اولادوں کا؟ آپ رسول فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کو ان کے ناموں سے پکارا جائے۔ یہ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ پھر جب وہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ سب سے پہلے اسے پہلا کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام لینا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کا نام لینا آ جائے تو محمد رسول اللہ کہنا سکھاؤ۔ سب سے پہلا کلمہ ہمارا یہ ہونا چاہیے ہماری اولاد کا کہ جب اس کو بولنا آئے تو لا الہ الا اللہ، اور جب یہ آ جائے تو پھر اس کا دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نام سکھا ہوا. ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹے ٹاٹا کرو, بیٹے بائے بائے کرو, بیٹے انکل آ گئے یہ کر دو. عجیب مطلب انگلش کی اتنی چیزیں اس کو سکھا دی ہیں, دنیا کی اتنی چیزیں سکھا ڈالی, لیکن ابھی اس کو کلمہ پڑھنا نہیں سکھایا, اس کو سلام کرنا نہیں سکھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بلکہ وہ انگلش والے سلام سکھا رہے ہیں, کچھ اور سکھا رہے ہیں, کچھ اور سکھا رہے ہیں. ارے خدا کے بندو ذرا غور سے کرو کہ آج ہم اپنے دین کو, اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کی چیزوں کو ہم اپنا رہے ہیں, اور جبکہ غیر اسلام کو جب پڑھ رہے ہیں تو وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اسلام سے بہترین نظام, اسلام سے بہترین کلمات سلام اور دعا کے کسی مذہب میں نہیں پائے, کسی بھی مذہب میں. سب سے پہلے چیز جب اولاد بولنے کے لائق ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ. اگر لا الہ الا اللہ بھی پورا نہیں کہہ سکے تو صرف اللہ کہنا سکھاؤ. اگر وہ محمد رسول اللہ پورا نہ پڑھ سکے, نہ ابھی اس کی زبان نہیں چلتی, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سکھاؤ, یا رسول اللہ اس کو کہنا سکھاؤ. جب تھوڑی اور جب بڑے ہو جائے, 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہو جائے تو بزرگان دین کا طریقہ ہے ہمارے کہ پھر اس کی بسم اللہ خانی کر دی جائے, اس کو دین کی تعلیم کا آغاز کر دیا جائے, اور پھر اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے, قرآن پڑھایا جائے, اللہ اس کے رسول کی محبت سکھائی جائے, اللہ اس کے رسول کی احسان کیا ہے ہم پر بحیثیت انسان وہ بتایا جائے, تاکہ اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں جوش مارے کہ ہاں میرے رب کا مجھ پر کیا کرم ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر کیا احسانات ہیں, وہ سکھایا جائے. اللہ اس کے رسول کی محبت, اور اسی کے ساتھ جب تھوڑا اور بڑا ہو تو پھر عقائد کے بارے میں اس کو سکھایا جائے. ہاں, اور پھر باطلہ کے بارے میں سکھایا جائے کہ عقائد حقہ کیا ہے اور باطل سے باطل عقائد کیا ہے. آج ہم سب کچھ سکھا دیتے ہیں, اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے, سنی مومن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, بد مذہب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. تو اہل سنت کی پہچان, مومن ہونے کی پہچان سکھاؤ, اور باطل کی بھی پہچان کراؤ, تاکہ آنے والی نسل کو وہ باطل سے بچا سکے, بد مذہبوں سے بچا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ رفیقان گرامی, پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں اس کا اچھی جگہ, نیک جگہ, متقی پرہیزگار دیکھ کر, دیندار رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کرے. یہ ذمہ داریاں ہیں. آج ہماری حالت و کیفیت کیا ہے؟ آج ہم نے اتنا سمجھا کہ ہم نے جب پال پوس کر بڑا کر دیا ہے اولاد کو, تو اب صرف وہ کما کر ہمیں دیتی رہے, باقی ہم ذمہ داری سے نہیں کریں. یہی آج ہمارا کہ آج والدین بھی چاہتے کہ بچے تھوڑے سے بڑے کمانے کے لائق ہو جائیں, کوئی نوکری کر سکتے ہیں, کسی دکان میں برتن صاف کرتے ہیں, کسی دکان کو کچھ کر سکتے ہیں, جھاڑو پوچھا کر سکتے ہیں, مال اٹھا کے ادھر ادھر کر سکتے ہیں, 2-4-5 ہزار روپے مہینے مل سکتے ہیں, تو اس کو لگا کے پڑھانا مقصد نہیں ہے. میرے پیارے عزیزوں, بغیر تعلیم کے کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا, اللہ اس کے رسول کی پہچان نہیں کر سکتا. غور و فکر کرو اس بات کا. اور جیسے آپ جتنے یہاں والدین ہیں, اب والدین کے دل و دماغ میں چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو والدین ہیں, ہمارا تو حق ہے, ہم جو کہیں گے اس کو کرنا ہے, یہ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت والدین تو ہر حق قبول کرنا چاہتے ہیں اولاد کو, لیکن اولاد کے جو حقوق والدین پر ہیں ان کو ہم ادا کرنا نہیں چاہتے, ان کے تعلیم کا انتظام کرنا نہیں چاہتے, دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرنا چاہتے. بہترین انسان, خوش اخلاق اس کو بننا نہیں سکھاتے. دنیا کی تعلیم, دین کی تعلیم, اور پھر اس کو خوش اخلاق بنانا, اچھے حسن اخلاق کا مالک ہو, یہ بنانا بھی والدین کی ذمہ داری ہے. تو رفیقان گرامی, اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال, یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں, ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جب سارے انسانوں کو جو نافرمان ہوں گے, کفار و مشرکین ہوں گے, جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تب بھی جہنم نہیں بھرے گا. جہنم خالی ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا بھی میں خالی ہے, تو پھر جہنم کے پیٹ کو, جہنم کو پتھروں سے بھر دیا جائے گا اللہ کے پیٹ. اللہ, تو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, کتنی سخت آگ ہوگی کہ جو پتھر کو نہیں پگھلا دے. کبھی پتھر کو جلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ یہاں دنیا کی آگ میں پتھر پگھلتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں پگھلتا. لیکن جہنم کی آگ کیسی ہے, اللہ اکبر, کتنی سخت ترین ہوگی کہ جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے. تو میرے پیارے عزیز, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. مسئلہ کے حق اہل سنت, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, عقائد کو
معمولات سنت کیا ہے یہ سیکھو، اور اگر اللہ پاک نے اولاد کیا ہے تو اس کو بھی ہماری تعلیم دے کر جاؤ، دین سکھا کر جاؤ اولاد، تاکہ جب وہ دنیا سے جائیں، جب آپ دنیا سے جائیں وہ جو بھی یہ عمل ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو قبر میں آپ تک پہنچائے۔ سب سے جاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہم سے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ ایسے دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے اللہ پاک نے ہمیں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اور دنیا میں جب تک رہو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کسی سے بھی محبت کرو، اور دنیا میں جب تک رہو کسی سے دشمنی کرو تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے، باقی کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے دوستی نہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو ہمارا، وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کل قبر میں اور قیامت کے دن پرصراط پر صرف اللہ اس کے رسول ہی کی رحمتیں ہوں گی جو ہمیں بچائیں گی، باقی کوئی رشتہ ہمارے کام نہ آئے، کوئی اولاد ہمارے کام نہ آئے گی، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا اللہ کی پکڑ سے، صرف اللہ کی پکڑ سے ہمیں جو بچانے والی ذات ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے عطا سے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے کہ اے محبوب آپ جو چاہیں گے وہ فیصلہ کیا جائے گا آپ کے بچوں کے بارے میں، ہے نا؟ تو اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ہم اس چیز کا عہد کر لیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا ہے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام۔ نور کی آنکھوں کے تارے اب
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اننی اہل غم نورۃ خذ یدی ساحل لنا اشکالنا اور غوث اعظم بمنی جیز رسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرمی عثمنی عین اے خدا دین خدا مدد یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل عمارت مستقیم حقیہ جناب یا تنفعین مولا تبارک و تعالی کی مشکل نور میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول فرما اے مولا اس مشکل نور میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول فرما اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کی حاضریوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیفوں کو دور فرما اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلے گھر کے اوپر رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے مولا بالخصوص آئی جناب فیض صاحب قبلہ کی بیٹی کو کنیز فاطمہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق اللہ اس گھر کے اوپر اپنی رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کے کاروبار میں رزق میں صحت میں خوب برکتیں عطا فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جبریل ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما اے مولا ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما دے اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب گنبد کا دیدار نصیب فرما دے اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جبریل ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار فرما دے زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے اے مولا بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر گامزن فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جبریل مسلک اعلی حضرت کو دندونی لاج چوگی ترقی عروج عطا فرما اے مولا چاروں کی مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جبریل سرکارانی مسولی کے فیوز و برکات و اسکار سے ہم سب کو ٹوٹ ٹوٹ کر مالا فرما دے اے مولا یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان میں سے جو علیل ہیں ان کو شفائی کاملہ اجر عطا فرما دے ان میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق کا انتظام عطا فرما دے اے مولا ان میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو مطیع و فرمانبردار فرزند صالح عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرما اے مولا تیرے اور تیرے محبوب کے محبوبین سے سچی محبت کرنے کی توفیق اے مولا ہم سب کو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق اے مولا عالم اسلام کی خیر فرما اے مولا عالم اسلام کی خیر فرما اور دین اسلام کی خوب ترقی کی عطا فرما آمین 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 یا سید المرسلین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين بحرمة سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين خدایا بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رکھنی قبول منو دامان آل رسول قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا حضرت عبد القادر قدرت ماتی واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبسم الله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله Thank you.